من الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخل الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وبنيه الكريم وأمته الكريمة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سب لوگ تکبیر میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالی کریم کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. نماز عید ادا کرنے کی نیت سے ہم اور آپ عیدگاہ میں آئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ہم اپنی مزدوری لینے کے لیے عیدگاہ میں آئے ہیں. ایک مہینہ جو ہم نے مزدوری کی ہے، محنت و مشقت کی ہے، اس کی اجرت اور مزدوری لینے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے ہیں. مولا تعالی ہمیں اس کی مزدوری ابھی عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی قدر، زیادہ ٹائم نہیں، صرف تھوڑے سے وقت میں چنندہ باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وقت متعینہ پر جماعت انشاءاللہ جو اعلان کیا گیا ہے اس پر جماعت کھڑی ہوگی. عزیزان گرامی قدر، روزہ والوں کے لیے عید کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام سے نوازا جاتا ہے. صرف روزہ والوں کے لیے جنہوں نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے ان کے لیے آج کا دن یوم الجائزہ کا دن ہے. رات جو گزری ہے یہ لیلۃ الجائزہ، اور یہ جو دن ہے یہ یوم الجائزہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یوم الجائزہ کا معنی کیا ہے؟ جائزہ کا معنی انعام کے ہوتا ہے، یوم کے معنی دن کے ہوتا ہے. یہ انعام کا دن ہے، یہ اجرت ملنے کا دن ہے. ہم نے جو ایک مہینہ محنت کی ہے، اللہ رب العزت نے جو فرض کیے تھے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس فرض کو ادا کیے ہیں. اس کی اجرت لینے کے لیے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں عیدگاہ میں آ کر کے اور دعا کریں گے ابھی انشاءاللہ کہ مولا تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، نماز تراویح کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، صدقہ اور خیرات عشر و زکوٰۃ کو قبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز ابھی وہ بیان دعا ہوگی، سب لوگ آمین کہیے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے ارشاد فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں، خوشی کریں. اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ طویل گفتگو نہ کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، سب سے عظیم رحمت اگر پوری دنیا میں کوئی ہے رب کی رحمت تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ نے اپنے حبیب کو
رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، سب سے عظیم رحمت میرے سرکار کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل ملنے پر خوشی کا اظہار کریں۔ اسی لیے ہم 12 تاریخ کو جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم اس 12 تاریخ کو عیدوں کا عید کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں پر ایک، ہم یہ شعر کہتے ہیں کہ ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ وہ عید ساری عیدوں سے افضل ہے، تو سب سے عظیم رحمت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل جو ہے وہ میرے سرکار کی ذات ہے، اور سرکار کی عطا سے، سرکار کی رحمت سے، سرکار کی نوازشات سے یہ جو عید ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے رمضان جو روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت اور ریاضت کی، پھر مزدوری لینے کے لیے ہم عیدگاہ میں حاضر ہیں، یہ نبی کریم کا صدقہ ہے، انہی کی نوازشات ہے، انہی کی عطا ہے جو ہم اور آپ کو یہ موقع میسر ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف صفحہ 182 کے اندر، شعب الایمان بہقی کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، یعنی یوم الفطر کا دن ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالی ان کی وجہ سے، یعنی رب اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے، یعنی رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، نہ تمہیں کھانے کی حاجت ہے، نہ تمہیں پینے کی حاجت ہے، نہ تمہیں بیوی شوہر بیوی کی حاجت ہے، اور نہ تمہیں جو لوازمات دنیا کے ہے، نہ تمہیں اس کی حاجت ہے، لیکن میرے بندوں کو کھانے کی بھی حاجت ہے، میرے بندوں کو پینے کی بھی حاجت ہے، اور دنیا کے اندر انہیں بہت ساری چیزیں جو لوازمات ہیں ان کو بھی حاجت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے میری باتوں پر عمل کیا ہے، میں نے اپنے بندوں پر جو روزہ فرض کیے تھے، میرے بندوں نے اس کو اپنایا ہے، اس کو میرے بندوں نے کیا ہے، اس کو پورا کیا ہے۔ اے میرے فرشتوں بتاؤ ما جزاء اجیر، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت ہے جس نے اپنا کام مکمل کر دیا، اس مزدور کی کیا اجرت ہے جس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب فرشتے عرض کرتے قالوا ربنا جزاء ان یوفى اجرہ، فرشتے کہتے مولا کریم اس اجر یہ ہے، اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کے اجر کو، اس کی مزدوری کو دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ملائکتی ابیتی و ایمائی قضوا فریضتی علیہم، رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے، میری باندیوں نے، جو میں اپنے بندوں کے اوپر، باندیوں کے اوپر جو ہم نے فرض کیا تھا، میرے بندوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ ثم خرجوا، پورا کرنے کے بعد میرے بندے اب نکلے ہیں، کہاں نکلے ہیں؟ یعجون الیہ بالدعاء، یعنی چلاتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، گریہ وزاری کرتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے اب وہ نکلے ہیں، دعا کر رہے ہیں مولا تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ہم جب گھر سے نکلتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم دعا کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہوئے آتے مسجد کی طرف۔ اب اللہ آگے حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ جانتے ہو 5 قسموں کو ارشاد فرماتا ہے، 5 قسم ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے اے سنی مسلمانوں، اپنے دل کے آئینے سے اپنے دل کو کھولو اور اپنے آنکھوں کانوں کو کھولو اور سے رب کا یہ فرمان سنو۔ رب فرماتا ہے وَعِزَّتِي
عزتی و کرمی و جلالی و جلالی و ارتفاعی مقامی و علوی لو عجبہم. رب فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم اور میری بلند صفات کی قسم اور میرے بلند رتبے کی قسم، ضرور ضرور میں ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا، دعا کو قبول کروں گا. اب اللہ آگے فرماتا ہے فَيَقُولُ ارْجِعُوا. رب فرماتا ہے کس سے؟ فرشتوں سے. اے فرشتوں جو میرے بندے مزدوری لینے آئے ہیں میری بارگاہ میں، ان کو کہو کہ وہ چلے جائیں. رجع یرجعو، ارجعو فعل امر ہے. رجع یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ ارجعو بندہ جدھر سے آتا ہے وہیں واپس جانے کو بولا جاتا ہے. جیسے آپ لوگ گھر سے آئے ہیں تو اب رب فرماتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد رب فرماتا ہے ملائکہ سے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے جو آئے ہیں نا بندے، ان کو کہو کہ یہ اپنے گھر چلے جائیں. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے قد غفرت لکم، اس لیے کہ میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، میں نے مغفرت فرما دی ہے. اور یہی نہیں، آگے سنو، ڈبل ہم کو فائدہ ملتا ہے. رب فرماتا ہے ہم نے ان کے گناہوں کو تو معاف کر دیا ہے. وَبَدَّلْتُ لَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ بِحَسَنَاتٍ. رب فرماتا ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو، ان کی برائیوں کو، ان کی بدیوں کو ہم نے حسنات میں تبدیل کر دیا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ. اب آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امتی کے لوگ اب عیدگاہ سے اس حال میں اپنے گھر کو جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. آئے تھے گھر سے گناہوں کا گٹھر سر پہ لاد کر کے، لیکن جب یہ عیدگاہ سے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ گناہوں کے گٹھر، وہ سیاہی، وہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، وہ گناہ اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اب وہ نیکیاں لے کر کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو یہ انعام کس کو ملتا ہے؟ روزہ والوں کو ملتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے روزہ رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. اب نیت سماعت کر لیجیے اس لیے کہ ٹائم ہو گیا. دیکھیے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینی ہے. اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے لے جانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری مرتبہ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا اور نیت باندھ لینی ہے. اس کے بعد امام سورہ فاتحہ دوسری سورت ملائے گا. رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام اٹھے گا پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانا چھوڑ دینا ہے. پھر چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے. اس کے بعد رکوع کے بعد سجدہ، پھر اس کے بعد جو بقیہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح مکمل نماز ہو جائے گی. نماز کے بعد خطبہ، پھر دعا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. اب مکبر جو ہے کوئی کھڑا ہو جائے، مولانا عرفان صاحب اگر ہوں تو وہ بڑے مہربانی کر کے وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ آواز وہاں تک پہنچ جائے.